تو ہو گیا، سازش ناکام ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، تو عمران خان کو جواب دیں۔ تو عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا تھا اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے، اور اب جو لوگ عمران خان کی سوچ کو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ سکے، وہ یہ کام کر رہے تھے۔ اور دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے، ایک وہ ہے کہ شاید جو مطمئن نہ ہو، ایک وہ بھی ہیں جو ایجنڈے کے اوپر، جو کہ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس موقع پر مجھے موقع ملا، میں نے اسے ایک اور بات بھی کی، گاڑی میں عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا، میں نے انہیں ذکر کیا اس کا کہ جی آپ کو یہ خط لکھا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، جس میں چیف صاحب نے خود اس پہ کمنٹس کیے کہ پہلی دفعہ کسی نے کچھ لکھا ہے، اس کے ساتھ ثبوت بھی دیے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہی اس کے بعد کیا عمل درآمد ہوا، وہ ثبوت دیے گئے تھے کہ اس میں کوئی انکوائری شروع ہوئی یا کوئی پیشاب ہوئی یا نہیں۔ تو یہ بات ہوئی، میں بس یہاں سے بھی پیغام دوں گا کہ یہ جو اس ملک پہ ایک نظام چل رہا ہے، تو سازش کر کے پہلے ہمارا بجٹ چوری کیا، اور آپ دیکھ ہماری حکومت کے خلاف بھی یہ سازش جو سنی جا رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں جمہوریت کا انہوں نے بالکل قتل کر دیا ہے۔ اور پھر ملک پہ جب انہوں نے زمین پاس کر دی، اس کے بعد عدلیہ کو بھی انہوں نے نظریہ لگا دیا ہے۔ تو ملک جو ہے وہ اس وقت ایسے نظام کے ساتھ چل رہا ہے جس میں نہ قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، وہ ایک اپنی طرف سے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ نظام سے پاکستان کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے حیثیت پاکستانی کہ ہم لوگ اپنے اس ملک کے لیے جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے فوجدار کی قربانیاں دی ہیں، ہم اس کے رول آف لا ہے اس کے لیے، اور اپنی اس کی آزادی کے لیے، مختاری کے لیے، خودداری کے لیے، حقوق کی پرورسی کے لیے، آئین کی پرورسی کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیڈر عمران صاحب قربانی بھی دے رہے ہیں، اور نام جیل میں بھی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلے آزادی سے کرے تاکہ پاکستان جو ہے اس ٹریک میں چلے جس ٹریک میں پاکستان کو ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں ویسے کو ریال آدم آیا تو میں سمجھتا تھا کہ میں مرزا صاحب کے ساتھ بات کروں، اور اس میں جو میں نے دوسری باتوں کو بتائی ہے ریگارڈنگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چاہتا ہوں تو وہی میں نے ڈسکس کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں وہاں پہ گیا، اور کوئی کنفیوژن کیس جیسے ہے نہیں ہے، ایک ملاقات کے لیے ہمیں کورٹ کی بات ایک ہائی کورٹ آرڈر بھی ہے، اس کے بعد پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر کوئی مانتا نہیں ہے، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کنٹینٹ میں بھی گئے، کنٹینٹ بھی ہوا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو ساتھ ہی دوسری بات ہی میں نے کرنی تھی، تو موقع مل گیا تو وہاں پہ ریکارڈ کے اوپر یہ بات دوسری میں نے کر لی۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہم نے شکریہ جمع کرا ہی دی ہے، ان شاء اللہ امید کر رہے ہیں کہ ہماری جان جو ہے وہ لگ جائے۔ جی میں آپ کو بڑا پہلے سے بتاؤں، کل رات کو میں نے کل ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بجٹ جو ہے اس کے اوپر عمران صاحب کا جو ویژن ہے خان صاحب کا، وہ ویسے ہی ہم سب کے اندر ہے، ہمیں معلوم ہے ان کا ویژن کیا ہے، اور ہمارا جو بجٹ ہے الحمدللہ ہمارے بجٹ کے اوپر اس وقت ہمارے مخالفین کی تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بجٹ بنے ہوئے ہیں اس میں سب سے بیلنس اور بہترین بجٹ ہمارا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ایک ملاقات جو ظاہری بات ہے، جو بجٹ جب پیش ہوا تو اس کو خان صاحب کے سامنے رکھ کے بتانا تھا کہ یہ چیز ہے، اور ویسے بھی کسی بھی ٹائم ویسے ہمارے پاس یہ اختیار ہے بحیثیت حکومت اور حیثیت پارلیمنٹ، جب اس میں کوئی بھی چیز جو ہے امینڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز انکارپوریٹ ہو سکتی ہے، رکھانا کوئی بھی سکتا ہے، لیکن بجٹ کے اندر ہو جاتی ہے اگر یہ میٹنگ کرا لیتے۔ دوسری جو بات ہے وہ پہلو ہے، جن لوگوں کو میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے تو وہ اپنی کھالیاں گڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خلاف ایک سازش جو پروگرام میں بنا ہوا ہے، ہاں وہ ہے کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر وہ نراج لگا کے جو ہے نا کتنی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ کے بعد IMF کا ایک MOU بھی ہے جس میں ہمارے شدید تحفظات اس کے اوپر ہمارے جو حقوق ہمیں نہیں مل رہے، ہمارے صوبے کے ہمارے ڈسٹرکٹ آنے کے بعد کے حقوق، تو اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے 22 صوبہ ہیں جنہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے پچھلے سال میں، اور اس کے بعد ہم جب بیٹھیں گے تو اس سے بات کریں گے ان سے۔ تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک سازش تھی کہ چلو یہ نہیں رہیں گے تو کم از کم پھر اپنے بندے بٹھا کے ہم سے جو کرا لیں۔ اس پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن مائنس عمران خان کی جو باتیں ہیں نا، یہ مفروضے ہیں ایسی ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں۔ عمران خان ہی طریقے انصاف ہے اور طریقے انصاف ہی عمران خان ہے۔ تو یہ تو جو باتیں ہیں یہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پتہ نہیں ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے اس پارٹی کی، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان ایک پارٹی کا ہمارا چیئرمین یا پیٹرن ان چیف یا ہمارا صرف لیڈر نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب ہمارے مرشد ہیں، اور وہ ایک نظریے اور سوچ کا نام ہے جس کے اوپر ہم ان کو فالو کرتے ہیں خبر کر۔ تو میرے خیال میں مائنس عمران خان تو وہ سوچیں کہ جو عمران خان کے کوئی وارث ہوں یا وارث بننے کے کوئی میرے خیال میں امیدوار ہو یا خواہش مند، ہم تو ورکر ہیں،
میری ذات جب تک ہوئی ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اور عمران خان کی پارٹی کے اندر اس سے بڑا تو مل نہیں سکتا جو مجھے ملا ہوا ہے. تو میرے بارے میں یہ باتیں کرا تو بالکل ہی میرے خیال میں بیوقوفی ہے. بھائی آپ بھی تو کر لیا نا جو بھی کر رہا ہے. میرا لیڈر کون ہے؟ عمران خان. میں کس کو جواب دوں؟ آخری کلیئرٹی کر دیتا ہوں. کلیئرٹی یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا بجٹ پیش نہ کرو، یہی تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم گائیڈ لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نائل ہو جائیں گے بجٹ پاس نہ کر کے. اگر نہیں کریں گے تو اس پروسیجر کو ہم نے شروع کیا. تو خان صاحب نے کیا کہا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو کہا تھا کہ پاس کرنے سے پہلے یہ مشاورت ہو. پھر اس کے اوپر دوبارہ ایک ایجنڈا جو کہ ہمارے مخالفین کا تھا، جس نے بھی اس پہ کام کیا ہے، نادانی نے کی ہے، بیوقوفی میں کی ہے، سازش میں کی ہے، اللہ ان کو بے نقاب کر دے گا. پھر اس کے بعد اگر یہ ملاقات نہیں چھوڑ رہے تھے، جمعے کے دن ہماری ووٹنگ شروع ہونی تھی، ہم نے نہیں کی. ہفتہ اقبال نے چھٹی کی. منڈے کے ہفتے والے دن خان صاحب کی پیشی تھی عدیالہ میں، وہ کینسل کر دی گئی. تو یہ جو بھی میٹنگ ہوئی ہے نا، اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے تو یہ میٹنگ نہیں ہونے دیں. یہ تو ہو گیا، سازش ناکام ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، تو کل بھی چھوڑ دیا. مسٹر صاحب ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے ٹرائی نہیں کیا ہوگا ملوانے کے لیے اپنے کسی نمائندے کو، ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی لیکن نہیں چلے. اب بات یہ ہے کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں، میں دیکھو عمران خان کو جواب دے دوں. عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو، اسمبلی کو ختم کرنے کی ہو، تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں ایک منٹ ختم کر دوں. مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے، اور میں کیسے انہیں حکومت ختم کروا دیتا ان کے حکم کے بغیر. تو کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا تھا، اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے، اور یہ چیز اور یہ حکومت اور یہ قلعہ اور گڑھ ان کے اختیار میں رہے اور ان کے پاس رہے، اور وہی کا ثابت ہو گیا. اب جو لوگ عمران خان کی سوچ کو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ سکے، وہ یہ کام کر رہے تھے اور کر بھی رہے ہیں. اس پہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے. ایک وہ ہے کہ شاید جو مطمئن نہ ہو، ان کا لیول آف وہ جو ہے مطمئن ہونے کا بہت ہائی ہو، مطمئن نہیں ہو پا رہے. ہماری تو پوری کوشش ہے، جو حکم ہمیں ملتا ہے اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں، باقی فیصلے اللہ. تھینک یو سر جی، تھینک یو. ایک وہ بھی ہے جو ایجنڈے کے اوپر جو کہ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو مخالف کا ایجنڈا ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالف کے مقصد کو، اس سازش کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کو اللہ ہدایت دے. خان صاحب جو کے اندر ہے، اس لیے ہم کسی پہ بات نہیں کرتے. جب خان صاحب بال آ جائیں گے، اس کے بعد یہ بہت سے جو لوگ ہیں یہ انشاءاللہ عیاں بھی ہوں گے. یہ جو لوگ مختلف ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب بھی ہم کریں گے. اس وقت تم کے کوئی میرے پہ بات کر دے تو میں اس لیے کہتا ہوں چلو عمران خان کی تو سائڈ لے رہا ہے، عمران خان ہمارا پریورٹی ہے، تو میں جو کوئی بات نہیں کرتا. لیکن میں یہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص کسی ایسے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے جو عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، نقصان دینے کا ایجنڈا ہے، اس کا تعین عوام خود کر لے، ان کے ایجنڈوں کو فالو نہ کیا. لاسٹ سوال ہے، کہا جا رہا ہے کہ نتیجہ دلی میں آپ کی کوئی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی. اچھا اب یہ کس نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ چل رہی بات ہے. سوشل میڈیا وہی بات ہوگی نا. بات یہ ہے کب، ایک منٹ، کب ملاقات ہوئی؟ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے میٹنگ کے بعد بجٹ پاس ہو. پہلی بات تو یہ کہ میری کوئی ملاقات ہوتی ہے تو میں نے آج تک چھپائی ہے کبھی؟ میں تو بتاتا ہوں، میں چھپاؤں کیوں بھائی؟ میری ملاقات اور مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آفیشل ملاقات بھی ہوتی ہے نا، آفیشل بھی ہوتی ہے، مجھے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب نتیجہ گلی تو میں گیا تھا ایک دن کے لیے لاسٹ ایئر. ریکارڈ پہ بھائی میں کوئی ایسا تو ہوں ہی نا کہ میں نکلوں میں اکیلا نکلتا ہوں. میرا ایک پورا نظام ہے، میرا ایک پورا پروٹوکول ہے، میری پوری سیکورٹی ہے، میرا ایک پورا پلان بنتا ہے، اس کے تحت میں جاتا ہوں. اب کل یہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا. میں کل صبح سے میٹنگ کرتا رہا، اس کے بعد میں اسمبلی گیا، اسمبلی کے بعد پھر میری میٹنگ تھی، وہ کر کے میں اسلام آباد آیا.